گزشتہ قسط کا خلاصہ: شادی اور اتنی جلدی، بلکہ افرا تفری میں یہ بھی یقینی کبھی بری طرح دہلا دیتی تو کبھی یقین و طمانینت سی بھر جاتی دل میں۔ قسط نمبر 4: قسمت کی بات تھی کہ 2 ہفتے کے بعد جانیہ کی شادی طے کر دی گئی۔ اس نے سوچا بھی نہ تھا کہ اتنی جلدی اس کے ہاتھوں میں مہندی رچا دی جائے گی، مگر ایسا ہونا تو پہلے سے طے پا چکا تھا۔ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، جہاں جب جس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی یہ وقت مقرر کیا جا چکا تھا۔ یہ شارٹ ٹائم جگنو کی وجہ سے طے پایا تھا۔ اس کا بس چلتا تو ایک دن بھی لیٹ نہ کرتا۔ وہ شادی کی تیاریاں اور جوش و خروش دیکھ کر حیران ہوتی رہی۔ اس کے دل میں عجیب سے جذبات سر اٹھانے لگتے تو وہ آنکھیں بند کر لیتی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جگنو کا سراپا آ جاتا تو وہ مسکرا دیتی۔ کتنی جلدی کی جگنو نے مجھے اپنا بنانے کی۔ تم نے کہا مجھے جانیہ اچھی لگتی ہے تو جگنو، میں واقعی اچھی لگتی ہوں آپ کو۔ وہ اس کے تصور سے باتیں کرتی تو وہ اس کے خیالوں سے نکل کر اس کے سامنے آ جاتا۔ ہاں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں جگنو سے چمکتے ہیں تو کیوں نہ جگنو تمہاری زندگی کا مالک بن بیٹھے۔ میں پسند ہی نہیں کرتا، محبت کرنے لگا ہوں تم سے، شاید بچپن سے۔ بس اس کا ادراک اب ہوا۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر ہنس پڑتی۔ اسے جگنو کے تصور سے ہی حیا آنے لگی۔ سب سے بڑا ظلم بقول جگنو کے یہ ہوا کہ شادی تک ان کا رابطہ ختم کر دیا۔ وہ فون پر بھی بات نہیں کر سکتے تھے۔ نانوں اور ممانیوں کی خوشی کا اندازہ تو اسے ان کے چمکتے دھمکتے چہروں سے ہی ہو گیا تھا۔ جانیہ کی خوش دلی تھی۔ سہیلیوں اور رشتہ دار کزنز کی چھیڑ چھاڑ اس کے دل میں عجیب سی ہلچل مچا دیتی۔ مائیوں کی باقاعدہ رسم کر دی گئی۔ جانیہ کی سہیلیاں اور رشتہ دار شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ رات کو خوب شور ہنگامہ کرتے۔ وہ لوگ کھینچ کر اس کمرے سے باہر لے آتی۔ وہ شرمائی لجائی سی آ کر ان کے درمیان بیٹھ جاتی۔ جگنو کی جانیہ سے شادی نے ٹوٹی ہوئی رشتہ داری دوبارہ سے جوڑ دی تھی، ورنہ تو شاید ایسا کبھی ممکن نہ ہوتا۔ جب لڑکیاں جگنو کا نام لے کر اسے چھیڑتیں تو اس کے دل کے اندر گھنٹیاں بج جاتیں۔ انہوں نے جلدی جلدی شاپنگ بھی کر لی، مگر شادی کی شاپنگ کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ جہیز کے 51 جوڑے اور جوتے وغیرہ کے علاوہ زیور کی خریداری میں انہوں نے پورا ہفتہ صرف کر ڈالا۔ ہر چیز جانیہ کی پسند سے خریدی گئی اور جگنو کے ڈریسز بھی اس نے اپنی مرضی سے خریدے، کیونکہ دونوں ممانی اسے زبردستی کھینچ کر اپنے ساتھ لے گئی تھیں۔ پہننا اس کو تھے تو اپنی ہی پسند سے سب شاپنگ کرتی۔ اللہ نہ کر کے سب تیاری مکمل کی گئی اور پھر نکاح کا وقت بھی آ گیا۔ بارات بہت دھوم دھام اور گاجے باجے اور کاروں کا ایک قافلہ تھا جو جواد ایونیو، جواد اکاڑا کا سب سے بڑا ہال ہے۔ اس میں بہت پرزور اور ان سے کہیں زیادہ دھوم دھام سے استقبال کیا گیا۔ باراتیوں نے خوب بھنگڑا ڈالا۔ جگنو کے عزیزوں کو گلاب کے ہار پہنا کر خوش آمدید کہا گیا اور باراتیوں کو چھوٹے چھوٹے پھولوں کے گلدستے اور خواتین کو موتیے کے گجرے پہنائے گئے۔ نکاح کا وقت آ گیا۔ وہ سرخ رنگ کے کام والے عروسی جوڑے میں خوبصورت میک اپ اور زیورات سے لدی، خوشبوؤں میں وسیع اپنی ازلی سادگی کے مقابلے میں بالکل ہی شہزادی لگ رہی تھی۔ جس نے دیکھا بے ساختہ داد دی۔ کسی خاتون کا رشک بھرا جملہ بھی اس نے سنا تھا: قسمت والیوں کو ہی خدا نوازتا ہے۔ یہ خوبصورت وقت ہر ایک پر تو نہیں آتا۔ نکاح کے ہوتے ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ سب کو چھوڑ کے جانے کا دکھ جانیہ کا دل ایک دم ہی بوجھل ہو گیا۔ اس نے دل میں سوچا، کیا وہ ان سب کے بغیر رہ سکے گی؟ اچھا خاصا ہنگامہ تھا۔ اس نے جھکی جھکی پلکوں کو رخساروں پر بچھاتے ہوئے بھی محسوس کیا کہ اس کے گرد رنگ و بو کا ایک سیلاب ہے۔ بے پناہ ہنسی، شور و غل، چھیڑ چھاڑ اور شوخ جملوں کی بھرمار، مگر دکھ اپنوں سے جدا ہونے کا بھی تھا۔ کھانے کے بعد جگنو کو ہال میں اسٹیج پر لایا بٹھایا گیا اور پھر جگنو کو بھی لایا گیا اور ٹی وی اسکرین پر اس نے جگنو کو ہال میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ نیوی بلو 3 پیس سوٹ میں نکھرا نکھرا چہرہ، گلے میں پھولوں کا لمبا ہار ڈالے ہوئے بے حد حسین لگ رہا تھا۔ اس نے دور سے ہی جانیہ کو دیکھ لیا تھا۔ جانیہ کی پلکیں حیا سے رخساروں پر جھک گئیں۔
میوزک کے دھیمے سروں سے لوگ لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن جگنو کے ہال میں داخل ہوتے ہی میوزک گروپ نے بانسری پر گانا شروع کر دیا۔ بہاروں پھول برساؤ، میرا محبوب آیا ہے، میرا محبوب آیا ہے۔ ماموں ممانیوں کے علاوہ آج تو نانو جان بھی خاص ایکسائٹڈ دکھائی دے رہی تھیں۔ اسے خواتین کی مختلف آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، جن پر کان دھرتے ہوئے وہ ان سب کی گفتگو سننے میں اتنی مہو تھی کہ قریب بیٹھے جگنو کی سرگوشی اس کی سماعتوں کا حصہ نہ بن سکی۔ جگنو نے سارا جھک کر دیکھا۔ وہ دلہن اپے کے دودھ کی بدولت نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ اس نے جسے چاہا تھا، اسے پا لیا تھا۔ جگنو کا دل بلیوں اچھلنے لگا۔ اس کے احساسات بہت عجیب سے ہو رہے تھے اور دھڑکنیں جانیہ کے نام راگ الاپنے لگیں۔ اس نے اپنے منتشر ہوتے جذبوں کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس کا دل خوشیوں کی اماجگاہ بن چکا تھا۔ ہنستا مسکراتا جگنو سب کو ہی بہت پسند آیا۔ سب نے ہی ان کے انتخابات کی داد دی۔ اپنے دل کی کیفیتوں کو چھپانا جگنو کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا۔ پھر ساری رسمیں ادا کی گئیں۔ نانو ممانیوں کے چہرے بے حد درجے خوشی سے دمک رہے تھے۔ اس قدر اچانک مل جانے والی مسرت نے ان کا چہرہ چمکا رکھا تھا۔ یاسمین بیگم بھی اپنے کیڑے تیوروں کے برعکس حد درجہ خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ دودھ پلائی اور جوتا چھپائی کی رسم کے بعد رخصتی کا مرحلہ آ گیا۔ جانیہ نانو کے گلے لگ کر بلک پڑی۔ ممانیوں کا بھی رو رو کر برا حال تھا۔ ماموں نے دعا اور پیار دے کر رخصت کیا۔ ہر فرد کی آنکھ اشک بار ہو رہی تھی۔ تقریباً 6.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے وہ بھگتر راجپوت ہاؤس میں پہنچی۔ تھکن سے اس کا بدن چور چور ہو گیا تھا۔ گلاب کے پھولوں سے اس کا استقبال کیا گیا۔ گیٹ سے اس کے کمرے تک روش پر گلاب کے پھولوں کی چادر بچھا دی گئی تھی۔ کمرے میں جانے سے پہلے دلہن کا منہ میٹھا کرایا گیا۔ کمرے میں جانے سے پہلے سبھی رسمیں ادا کی گئیں۔ دلہن کا منہ میٹھا کرایا گیا اور بہنوں نے جگنو سے نیک وصول کیے۔ جگنو کمرے میں داخل ہونے سے پہلے فریہ نے اس کا راستہ بھی روکا اور وہ خوش دلی سے جویلیں کرتا رہا۔ فریہ ہر رسم میں آگے آگے رہی، کیونکہ وہ اپنے بھائیوں کی تو کوئی خوشی نہیں دیکھ سکی تھی۔ اب یہی اس کے بھائی تھے۔ احتشام بھائی کی شادی پر بھی اس نے ہی ہر رسم ادا کی اور پیش رہی۔ جانیہ اس کے پہلو میں کھڑی انجوائے کر رہی تھی۔ بامشکل فریہ کا تقاضا کچھ کم ہوا اور جگنو اسنیپنگ دے کر کمرے میں چلا آیا۔ نند کی حیثیت سے سب نیب اسے ہی ملے تھے جو ان تینوں نے بانٹ لیے تھے۔ نہ ہی سعدیہ فائزہ نے آگے آنے کی کوشش بھی کی۔ وہ کمرہ جو جگنو کی ملکیت تھا اب اس کا حصہ دار آ گیا تھا اور اس وقت وہ کمرہ کم پھولوں کی نرسری زیادہ لگ رہا تھا۔ اتنا خوبصورت کمرہ سجایا گیا تھا کہ جانیہ بھی ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی تھی۔ اصل گلاب باور موتیے کی لڑیوں نے کمرے میں فسوں خیز خوشبو پھیلا رکھی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ جگنو دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ بیٹھا۔ اس قدر بے دھیانی تھی کہ وہ چونک سی پڑی۔ اس کے سامنے ایک پری بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ سارے الفاظ جنہیں وہ تمام وقت سوچتا رہا تھا اس کے سامنے جیسے قوت گوئی کی حدوں سے باہر نکل گئے، اور جب وہ بولا تو صرف یہ کہ جانیہ مجھے یقین نہیں آ رہا میں نے تمہیں حاصل کر لیا ہے۔ اس نے جانیہ کا حنائی ہاتھ پکڑا تو کلائی میں خاموش چوڑیاں بج اٹھیں۔ جانیہ کی نظریں مزید جھک گئی تھیں۔ بلا شبہ اس لمحے وہ قیامت خیز حسن سمیت اس کے ضبط کا امتحان بھی بنی ہوئی تھی۔ جانیہ ادھر دیکھو۔ اس نے نظریں اٹھائیں تو آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر کتنی ہی دیر وہ ساکت رہ گئی۔ پھر جگنو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پیٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ مجھے اس سے بھی جیلسی ہو رہی ہے جو مسلسل تمہیں اپنے ساتھ میں لیے ہوئے ہے۔ اس کے لبوں پر بڑی محبت بھری مسکراہٹ تھی۔ جگنو بے اختیار ہو کر اس کے اور قریب آ گیا۔ دل ان خوبصورت ساعتوں کو یادگار بنانے کے لیے مچل اٹھا تھا۔ اس نے جانیہ کے ہاتھوں کو تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا اور اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا تو وہ چھوئی موئی کی طرح اس کی باہوں میں مچل رہی تھی۔ جگنو نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ جگنو ان کی نگاہوں میں خیرہ کر دینے والے جذبے تھے۔ وہ ایک لمحے سے زیادہ ان آنکھوں میں نہ دیکھ سکی اور پلکیں جھکا لیں۔ یہ حسین روح، یہ محبوب انداز،
وہ جیسے پاگل ہونے لگا تھا۔ اس نے جانیہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے ڈائمنڈ کا سیٹ بیڈ پر رکھتے ہوئے اس میں لاکٹ نکالا اور جانیہ کی سراحی جیسی گردن میں پہناتے ہوئے وہ اپنی تمام محبت اور تمام کیفیت بیان کرنا چاہتا تھا کہ وہ ایک دم ہی شرما کر اس کے سینے سے آ لگی۔ جگنو نے گھبرائی لجائی جانیہ کو دیکھا اور بے ساختہ اپنے لب اس کی پیشانی پر رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ خمار آلود لہجے میں گویا ہوا، جانیہ، یہ تمہارا حق مہر اور یہ ایک پلاٹ کے کاغذات ہیں جو تمہارے نام ہیں۔ جج جی، اس کے حلق سے بامشکل پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ دل دھڑک رہا تھا، جگنو کا بازو اس کے گرد حمائل تھا مگر پھر وہ کانپ رہی تھی۔ دل بری طرح شور مچا رہا تھا۔ ٹیک اٹ ایزی جانیہ، میں ہوں نا تمہارا جگنو، پھر اتنا کیوں گھبرا رہی ہو؟ وہ اس کو تسلی دیتا ہوا پیار کرنے لگا اور وہ اس کی باہوں میں اس کے سینے سے سر لگا کر پلکیں موند گئی۔ اس کے بدن کا رواں رواں اس کے سینے سے لگ کر پرسکون ہو گیا تھا۔ اس کے سینے سے لگتے ہی اسے سکون اور تحفظ کا احساس مطمئن کر گیا۔ اب وہ اس کی زندگی کا ساتھی تھا، اس کا شوہر، اس کا مجازی خدا، اس کی ساری وفاؤں کا حقدار اور تحفظ دینے کا دعوے دار۔ نہ جانے کیا ہوا کہ وہ بے ساختہ رو پڑی، جانے یہ آنسو شکر گزاری کے تھے یا اپنوں کے یاد آنے پر۔ جگنو سمجھ ہی نہ سکا، چپ چاپ اس کو اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اس لمحے وہ اس قدر کمزور پڑ رہی تھی کہ سب کچھ بھلا کر جگنو کے کندھے سے لگی آنسو بہانے لگی۔ ریلیکس جانیہ، اس نے جانیہ کو تسلی دی، رو کیوں رہی ہو؟ اس نے جانیہ کے آنسوؤں کو اپنی پوروں پر چنتے ہوئے لبوں میں جذب کر لیا۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لے کر پیار کرنے لگا اور اپنے نرم گرم لب اس کے رخساروں پر رکھ دیے اور اس کو خود میں بھینچ لیا۔ وہ سب کچھ بھول کر شانت سی ہو گئی۔ دوسری صبح وہ جلدی اٹھ گئی تھی جب جگنو ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ چپ چاپ بیٹھی ہوئی جگنو کو دیکھ رہی تھی۔ جانیہ کی آنکھوں میں دنیا جہان کی محبتیں سمٹی ہوئی تھیں اور شکرافی دونوں ہونٹوں پر پیار سی مسکراہٹ۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جگنو کے چہرے کو چھوا، پھر اس کے سر میں انگلیاں مسلتے ہوئے اس کے بالوں کو سہلانے لگی۔ اسے بہت اچھا لگ رہا تھا یوں جگنو کو پیار کرنا۔ اس کے نرم نرم لمس اس نے پلکیں وا کر دیں۔ اس کے ہاتھوں پر اپنے لبوں کی مہر ثبت کرتے ہوئے اس نے کہا، صبح بخیر جانیہ۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ پوری نیند سونے کے باعث وہ اس وقت بے حد فریش لگ رہا تھا۔ صبح بخیر، نیند خراب کر دی نا آپ کی؟ قدرے چھپتے ہوئے انداز میں جواب دے کر اس نے جگنو کو دیکھا اور جگنو بھی گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ جانیہ کی آنکھوں میں رت جگہ کی کیفیت ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی تحریر گزری ہوئی رات کی تحریر کا عنوان بنی ہوئی تھی۔ کیوں اٹھ گئی ہو اتنی جلدی؟ وہ خاموش رہی، کچھ نہیں بولی۔ وہ نظریں جھکائے کلائی میں پڑی چوڑیوں کو چھیڑ رہی تھی۔ اس کے بالوں نے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے اور ان سے شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو جگنو کے حواس معطل کر رہی تھی۔ اس نے جانیہ کی کمر میں باہیں ڈال کر جھٹکا دیتے ہوئے خود سے بہت قریب کر لیا۔ اس کی بالوں سے گرتے شبنم کے قطرے جگنو کے چہرے کو جیسے بوسہ دینے لگے۔ بلیو کلر کے ہلکے کام والے سوٹ میں ملبوس اس کا نکھرا ہوا رنگ اور دلکش سراپا کل سے کہیں زیادہ حواس گم کر دینے والا تھا۔ وہ اب اسے دیکھتے ہوئے اس کا جملہ ہی جیسے بھول گیا۔ جانیہ نے نظر اٹھائی تو وہ آنکھوں میں ایک جہان آباد کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب بے اختیار نگاہ نیچی کرنے پر مجبور ہو گئی مگر ساتھ ہی الجھن میں پڑ گئی۔ وہ بے خودی سی ہو کر اس کی باہوں میں مدہوش سی ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گستاخی کرتا، دروازے پر دستک ہونے پہ دونوں چونک گئے۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے اپنے کزنز کو دیکھا تو سائڈ پر ہو گیا۔ وہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ ابھی کون سی آفت آ گئی ہے کہ ڈسٹرب کر دیا آ کر، مگر وہ خاموش رہا۔ انہوں نے ایک نظر میں ہی کمرے کا جائزہ لے لیا اور جانیہ کے بھیگے بھیگے قیامت خیز حسن کو دیکھا۔ بہت سے ذہنوں میں جذبے پھوٹے کروٹ لے لی تھی۔ آپ کی بیوی بہت خوبصورت ہے جگنو، اس کا بہت خیال رکھنا۔ جگنو کی کسی کزن نے اسے ہدایت دی تو اس نے ایک بھرپور نظر جانیہ پر ڈالی۔ جانے کیا تھا اس کی نظروں میں؟ وہ نظریں چرا گئی۔
تھوڑی سی نصیحت جانیہ کو بھی دیجیے آصفہ، تاکہ مجھ غریب کا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ جواب میں سے ایسی بے بسی سے کہا کہ سب کو ہنسی آ گئی۔ جگنو وہاں سے نکل آیا اور ان شریر کزنز نے جانیہ کو گھیر لیا۔ وہ گفٹ دیکھنے کے لیے منتظر تھیں جو جگنو نے اسے رونمائی میں دیا تھا۔